نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانا چاہتی ہے اور پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکتے ہیں، دروازے پر عزیز مصر کو پاتے ہیں اور عزیز مصر کی بیوی سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف کہتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنی طرف ورگلانا چاہا، اور اس یعنی کہ زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے شہادت دیتے ہوئے کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر جب عورت کے خاوند یعنی عزیز مصر نے یوسف کی قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، اور یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے، واقعی تمہارے چلتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر یوسف سے کہا، اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی یعنی محبت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب اس یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان کی مکارانہ باتیں سنیں تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس ضیافت کا تیار کی، اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حسن میں فائق تر سمجھا، اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب جس بات کا عزیز مصر کو خطرہ تھا وہ ہو کر ہی رہی۔ رفتہ رفتہ یہ بات پورے شہر میں عورتوں میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہے، اس نے اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہا لیکن وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھ سکا۔ اتنی بات تو حقیقت تھی۔ پھر اس بات پر عورتوں کے تبصرے کرنا، بالخصوص عورتوں کا ہی میدان ہے، وہ کئی لحاظ سے زلیخا کو مطعون کر رہی تھیں۔ ایک یہ تھا کہ وہ اس درجہ گھٹیا عورت ہے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ وہ اتنی بدو ہے کہ اگر وہ یوسف پر فریقہ ہو ہی گئی تھی تو اسے اپنی طرف مائل بھی نہ کر سکی۔ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں معذور سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی عورت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو یوسف جیسے حسین و جمیل نوجوان کو دیکھ لے اور پھر اس پر فریفتہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اسے یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ کوئی عورت خواہ کتنا ہی بن ٹھن کر یوسف کے سامنے آئے، وہ اتنا عظیم اور پارسا انسان ہے کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ اب اپنے انہی دو باتوں کے تجربے کے لیے اس نے ان سب کو جو ہے وہ ضیافت کا پیغام بھیجا اور ضیافت کا اہتمام کیا اور پھل وغیرہ مہیا کیے، اور ساتھ ہی چاقو چھریاں بھی پھل چھیلنے اور کاٹنے کے لیے رکھ دیں، اور اس طرح کی باتیں بنانے والی سب عورتوں کو اس ضیافت میں بلا بھیجا۔ جب عورتیں آ گئیں اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئیں تو زلیخا نے یوسف کو اس مجلس میں بلا لیا۔ عورتیں یوسف کا حسن جمال دیکھ کر اس قدر محو نظارہ اور بے خود ہو گئیں کہ ان کی چھریاں پھلوں پر چلنے کے بجائے ان کے اپنے ہاتھوں پر چل گئیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا، جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے حسن کا آدھا حصہ انہیں عطا کیا تھا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 32۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمرہ
لا يسجنن ولا يكون من الصاغرین۔ زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اب وہ ان عورتوں میں سر اٹھا کر کہنے لگی کہ بتاؤ میں اس معاملے میں کس قدر قصوروار تھی۔ اب میں برملا کہتی ہوں کہ میں اس کے سامنے اپنا دل ہار چکی ہوں اور میں اسے اپنی طرف مائل کرنے پر مجبور بھی کروں گی، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میری طرف توجہ نہ دی تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی۔ آیت نمبر 33۔ قال رب السجن احب الی مما یدعونانی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف نے کہا اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قید ہی پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کا شہر میں آزادانہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے، ایک یہ کہ ان عورتوں کی بات مان لیں اور دوسرا یہ کہ قید ہونا گوارا کر لیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھے قید میں رہنا پسند ہے بجائے یہ کہ ان عورتوں کی مکاریوں میں پھنس۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم نہ رکھا تو میں ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جاؤں گا، اور اس گندے ماحول سے یہی بہتر ہے کہ میں قید کی مشقت گوارا کر لوں۔ آیت نمبر 34۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ چنانچہ اس کے پروردگار نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا استقلال بخشا سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ کسی عورت کا بھی جادو ان پر نہ چل سکا۔ آیت نمبر 35۔ ثم بدلہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ یوسف کی بریت اور عورتوں کی بداتواری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں اور مجرم جو ہے وہ زلیخا ہیں، یہ ثابت ہو چکی تھی بات۔ اس کے باوجود اس ملک کی عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یوسف ہی کو کسی نامعلوم مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔